جس طرح رمضان مبارک میں نیکی 1 کی 70 ہوتی ہے، کیا گناہ بھی 1 کا 70 ہوتا ہے؟ ٹھیک، بہت شکریہ. فرائض کے ہاں برابر ہاں، رمضان میں جیسے 1 70 کے برابر ہو جاتی ہے نیکی کا گناہ بھی ہوتا ہے تو گناہ نہیں ہوتا. یہ اللہ کی بڑی رحمت اور کرم ہے. گناہ 1 کے بدلے 1 ہی رہے گا. نیکی جو ہے وہ فرض نفل فرض کے برابر، فرض 70 فرائض کے برابر ہو جاتا ہے. تو گناہ کے بارے میں ایسا نہیں. ٹھیک ہے. ایک ہی کہتے ہیں کہ اگر تکیے کے اوپر ہم بیٹھ جائیں تو بعض اوقات بڑے کہتے ہیں اس کو چومو، کیونکہ اس پہ سر رکھتے ہیں اور سر جو ہے وہ سجدے میں جھکتا ہے. کیا حکم شرع ہوگا؟ اس کی کوئی پابندی کی حاجت نہیں ہے. تکیے پر اگر کوئی بیٹھ بھی گیا، تکیہ ٹھیک ہے اس پہ سر رکھا جاتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ اتنا متبرک ہو گیا کہ اس کو اچھا چومنے سے کیا ہوگا، وہ کفارہ بن جائے گا. یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو میں اکثر آپ کو عرض کرتا ہوں کہ ہم نے اپنی خود ساختہ چیزیں ایسی بنا رکھی ہیں کہ جن کو ہم اتنے اسٹرکٹلی فالو کرتے ہیں کہ اگر ذرا بھی ایسا ہو گیا تو بھی پتہ نہیں کیا اللہ کی طرف سے وبال اور لعنتیں نازل ہو جائیں گی. لیکن جن چیزوں کو قرآن و حدیث نے صراحتاً منع کیا ہے وہ ہمارے گھر میں اتنی جرت مندی اور دلیری کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہیں، جیسے نماز قضا کرنا، غیبتیں کرنا، چغلیاں کرنا. کبھی سوچا اس کے بارے میں کہ اس پہ کتنا وبال ہوتا ہے اور کیسے ہماری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں؟ بالکل بھی نہیں. تو ایسی چیزوں کو مطلب فالو کرنا اپنے پاس سے بنا کر بالکل کوئی صحیح نہیں ہے. یہی نئی نئی چیزیں بن کر ایک نیا دین ہمارے گھروں کے اندر آ گیا ہے. اصل دین سے سب ناواقف ہیں. پاؤں مت ہلاؤ، نحوست ہوگی، جوتے پہ جوتے رکھو گے، سفر کرنا پڑے گا، اور مطلب پاؤں یوں کر کے کر دیا تو ایسا ہو جائے گا، آنکھ یوں ہو گئی تو ایسا ہو جائے گا. یہ کہاں سے آپ نے نکالے؟ اس لیے خدا را ان چیزوں پہ توجہ نہ کیجیے. تو بہرحال اگر بڑے کہتے ہیں تو ان سے بحث بھی نہ کریں، لیکن اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. ایک سوال آیا کہ 5 نمازوں میں اگر بندہ صرف فرض ادا کرے باقی ساری رکھتے چھوڑ دے تو وہ کیا گناہ گار ہوگا؟ مثلا فجر کے 2 فرض پڑھے، ظہر کے 4، عصر کے 4، مغرب کے 3 اور عشاء کے 4 فرض پڑھ لے، کیا یہ کافی ہے؟ بڑی توجہ کے ساتھ آپ نے سننا ہے. یہ چیز لوگوں کے ذہنوں میں ڈالی جا رہی ہے کہ فرض پڑھ لو، باقی نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ نفل نماز تو فالتو ہے. استغفر اللہ. اب سنیں ذرا کہ نماز کی کون کون سی رکعتیں پڑھنا لازمی ہے. پہلی بات، جو نماز فرض ہے یعنی فرض رکعتیں ہیں، ان کو تو پڑھنا ہی ہے. جو چھوڑے گا وہ حرام کام کرے گا. فرض سے آگے ہے واجب، یعنی نماز عشاء کے جو 3 وتر ہے یہ پڑھنا واجب ہے، لازم ہے. نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پاک ہے اوتروا قبل ان تصبحوا، کہ نماز وتر صبح ہونے سے پہلے پڑھو. ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ نماز وتر حق ہے، جو نہیں پڑھے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے. یہ سرکار حکم دے رہی ہے نماز وتر پڑھو، تو یہ نماز وتر پڑھنا واجب ہے یعنی لازمی ہے. اب وہ سنتیں جن کی نبی پاک علیہ السلام نے تاکید فرمائی ہے کہ ان سنتوں کو پڑھنا ہے، یعنی فجر میں فرضوں سے پہلے والی 2، ظہر میں فرضوں سے پہلے والی 4 اور بعد والی 2، عصر میں سنت موقدہ نہیں ہے، مغرب میں فرضوں سے بعد والی 2 اور عشاء میں فرضوں سے بعد والی 2. یہ ہیں 12 رکعتیں سنت موقدہ. نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پاک ہے کہ جو ان 12 رکعتوں کو ادا کرے تو اللہ پاک جنت میں اس کے لیے محل تعمیر فرمائے گا. سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میری سنتوں کو چھوڑے اسے قیامت کے دن میری شفاعت نہیں ملے گی. یہ وہ سنت جن کو نبی پاک علیہ السلام نے ادا بھی فرمایا اور ادا کرنے کی تاکید بھی فرمائی. اگر 1-2 بار چھوٹ گئی تو برا کیا، لیکن اگر کوئی ان سنتوں کو چھوڑنے کی عادت بنا لے گا تو وہ گناہ گار ہوگا. اب وہ سنتیں کہ جن کو چھوڑنے پر گناہ نہیں ہے یعنی سنتیں غیر موقدہ اور نوافل، وہ کون کون سی رکعتیں ہیں؟ ظہر میں سب سے آخری والی 2 رکعتیں، عصر میں فرضوں سے پہلے والی 4 رکعتیں، مغرب میں سب سے آخر والی 2 رکعتیں اور عشاء میں وتر سے پہلے والی 2 اور بعد والی 2. یہ ہیں نوافل اور سنتیں غیر موقدہ. تو ان کے چھوڑنے پر اگرچہ گناہ نہیں ہے، لیکن یہ ترغیب دینا کہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، اگر پڑھنی ہی نہیں ہے تو پھر ان کو رکھا کیوں گیا؟ آپ دیکھو تو صحیح، ایک سجدہ بندہ رب کو کرتا ہے تو اللہ پاک ایک خطا بھی معاف فرماتا ہے، اس کا درجہ بھی بلند کرتا ہے. تو ہم کیوں ان کو چھوڑنے کی عادت بنا لیں؟ یہ کلپ اپنے تک نہیں رکھنا بلکہ اس کو آگے بھی شیئر کریں تاکہ لوگوں کی غلط فہمیاں دور ہو. اللہ کرے کہ ہم پکے نمازی بن جائیں. اے دو جگہ کے تاجدار. ایک سوال آیا کہ کیا قوالی سننا جائز ہے؟ بہت ہی اہم سوال ہے. آج کل ہمارے یہاں دیکھا جاتا ہے کہ کوئی بھی تقریب ہوتی ہے یا شادی کا موقع ہوتا ہے یا عرس کا موقع ہوتا ہے، مزار شریف پر ہو یا گھر پر ہو، کہیں بھی دیکھا جاتا ہے قوالیاں بجانا شروع کر دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ قوالی بجائیں گے برکت ہوگی. استغفر اللہ. یاد رکھیے کہ قوالی جو آج کل رائج ہے، جو مزامیر کے ساتھ میوزک کے ساتھ قوالیاں بجائے جاتے ہیں، یہ ناجائز و گناہ ہے. جی ہاں، ناجائز و گناہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات پہلے ارشاد فرما دی، ایک قوم آئے گی میری امت میں جو باجوں کو حلال سمجھے گی. آج ہمارے حال یہی ہے، ہم سمجھتے ہیں قوالی جو مزامیر کے ساتھ ہے
وہ جائز ہے. اللہ اکبر. ایسا نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، بلکہ سراسر گناہ ہے، سراسر گناہ ہے. یاد رکھیے گا کہ ہمارے ان کاموں کی وجہ سے، قوالیوں کو بجانے کی وجہ سے غیروں کو بولنے کا موقع مل جاتا ہے. غیر جو ہے اہل سنت والجماعت پر اعتراضات کرنے لگتے ہیں اور نہ پڑھے ہوئے سنی حضرات کو بہکانا شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھو تمہارے یہاں کیا ہوتا ہے. تو خدا را ایسا کام بالکل نہ کریں کہ جس کی وجہ سے اہل سنت و جماعت کو بدنام کیا جائے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے صاف لفظوں میں ارشاد فرما دیا کہ قوالی مع مزامیر کے سننا کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے. جی ہاں، کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے. نعت شریف سنیے، اچھے اچھے کلام سنیے جس میں میوزک نہ ہو. میوزک کو سائڈ کیجئے اور کلام سن کر ثواب حاصل کیجئے. لوگ کہتے ہیں دعوت اسلامی نے کیا کیا. ارے ان کو بتاؤ کہ دعوت اسلامی نے اس سال 96,000 فارغ التحصیل کیے، جن کے اندر 5,25,000 علماء کی تعداد ہے. 18,000 صرف اس سال انہوں نے حفاظ تیار کر دیے، اور کئی ہزار ایسے کیے جو قرآن پڑھ سکتے ہیں. ارے دعوت اسلامی صرف باتیں نہیں کرتی، صرف کہتی نہیں بلکہ کر کے دکھاتی ہے، اور پوری دنیا کے اندر انہوں نے دین کا ڈنکا بچا دیا. پھر کیوں نہ کہیں کہ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو.